السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانی جو ہیں ان سے بچیں، کیونکہ قادیانی جو ہے، جو آپ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانا قادیانی ہے، لیکن وہ تو میرا دوست ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ جو ہے نا مجھے ایسا نہیں کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور تم ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تمہارا مطلب کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی قادیانی ہو اور آپ کا دوست ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قادیانی کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ قادیانی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن ہیں، اور آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی ہو اور آپ کا دشمن نہ ہو؟ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سامنے جو ہے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کو ضرور سبق ملے گا۔ تو دوستو، پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی رہتی تھی۔ شادی کے لیے ایک فوجی افسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افسر نے شادی کی ہمیں بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے؟ نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے، آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہ ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو اس نے استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ چنانچہ صبح اٹھا تو آپ نے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ تو دوستو، یہ بہت ہی غور سے سننا، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے قادیانی جو ہے مسلمانوں کو رائے حق سے ہٹاتے ہیں۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا، میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہوا اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے اس خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کا شوہرہ تھا اور یہ فوجی آفیسر اس ظالم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ اس کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی آفیسر نے اپنا قصیدہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی کی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے اس خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ لدھیانوی شہید نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان، کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہ رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔
نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے، اور حالات کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا، اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کھلا کفر ہے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک محفل میں بیٹھے تھے، قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس سے پوچھا کہ قادیانی نے کبھی کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا، لیکن اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب اس سے پوچھا کہ سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر حیات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا، اور اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا؟ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو جس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی دوست قادیانی بھی ہے تو قادیانوں سے دور رہو، قادیانوں سے دور رہا کرو۔ یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلیں گے، اپنے ساتھ تعلق والے مسلمانوں کو بھی جلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی اسی کے اوپر ہی بنائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔